من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ ملک کی جمع ملائکہ ہے، کالا فعل ماضی، ربو کا اس کا فاعل ہے، کالا کا مقولہ انی جاعل فی الارض ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں۔ خلیفہ بنے جانشین۔ تو قالو فرشتوں نے جواب دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں پیدا کریں گے اس کو جو فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری بڑائی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ کیوں کہا؟ اس کی مفسرین کئی ایک وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے دو وجہ یہ ہے کہ انسان سے پہلے زمین کے اندر جنات بسا کرتے تھے۔ جب ان کی نافرمانی، ان کی طغیانی، ان کی شیطانی، ان کی غلط روش، غلط کردار بڑھ گیا، نافرمانی
حد سے متجاوز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑوں میں سمندروں میں کھدیڑ دیا۔ فرشتے یہ دیکھ چکے تھے اور فرشتے ان کو کھدیڑنے کے لیے اللہ نے متعین کیا تھا، تو انہی کا گویا ان کے بعد آنے والی جو شخصیت ہوگی اور زمین کی دیکھ ریکھ، زمین کے اندر ہونے والے امور کی انجام دہی، اللہ کے قوانین کا نفاذ جو کرے گا، تو اس کے اعتبار سے ان جنات کے اعتبار سے کہا خلیفہ، یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین، ان کے فرمودات اور ان کے بیانات کی ترجمانی کرے گا، تو اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ جس مخلوق کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ مخلوق فسادی ہوگی، وہ خون ریزی کرنے والی ہوگی، قتل و غارت گری ان کا پیشہ ہوگا، یہ کیسے ان کو معلوم ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی پیدائش سے پہلے زمین میں بسنے والے جنات کے حرکات اور سکنات، ان کا فساد، ان کی خونریزی، ان کا قتل و غارت گری وہ دیکھ چکے تھے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ اس مخلوق کو جو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو بڑا نافرمان ہوگا، فسادی ہوگا، قتل و غارت گری کرے گا، خونریزی کرے گا، قتل ناحق کرے گا، تو اس سے کیا مطلب؟ اس کو پیدا کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر ان کو آپ اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی تحمید کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم سبوحن قدوسن کہتے ہیں، تیری پاکی اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہ ہر وقت ہمارا کام ہے اور ہر وقت تیری بڑائی بیان کرنے سے ہماری زبان تر رہتی ہے، تو ہم تیری بڑائی کے لیے، تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، پھر ان کو پیدا کرنے سے کیا فائدہ؟ جب فرشتوں نے یہ کہا، فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا بلکہ جانکاری کے لیے ایسا کیا، حسد اور تکبر کی بنا پر بھی نہیں کہا کہ انسان کو پیدا کرے گا وہ درجات میں ہم سے زیادہ ہو جائے گا، اس حسد سے بھی نہیں کہا، یا کہ کوئی اور منشا ان کے یہ کہنے سے نہیں تھا کہ وہ فسادی ہوگا، خونریز ہوگا، بلکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، وہ فائدہ جاننا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ کیا جانتا ہوں میں یہ جان رہا ہوں کہ جس مخلوق کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں وہ اس میں اگر کوئی نافرمان ہوگا تو اس میں کوئی ولی بھی ہوگا، اس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوں گے، بڑے بڑے خطبہ پیدا ہوں گے، بڑے بڑے جانکار پیدا ہوں گے، بڑی عبادت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، مصنفین پیدا ہوں گے، مؤلفین پیدا ہوں گے، اللہ والے پیدا ہوں گے، نمازی پیدا ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے پیدا ہوں گے، حج کرنے والے پیدا ہوں گے، روزہ رکھنے والے پیدا ہوں گے۔ یہ میں جانتا ہوں، وہ عبادت کرنے میں حتی الامکان کوشش کریں گے اور بڑی بڑی عبادتیں کریں گے، ریاضتیں کریں گے، یہ میں جان رہا ہوں، تم نہیں جان رہے ہو۔ سنو آگے اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سکھا دیا۔ اسما اسمن کی جمع ہے، اسما سے مراد مسمیات، یعنی اشخاص، ان کی خصوصیات، کہ فلاں پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ چاند ہے، یہ تارا ہے، یہ زید ہے، یہ کڑائی ہے، یہ لوٹا ہے، یہ بستر ہے، ہر چیز کو اللہ نے بیان کر دیا۔ اللہ کہتا ہے علم آدم الاسماء کلہا، پورے ناموں کو اللہ نے بیان کر دیا
اسما کہہ کر کے مسمیات مراد لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، کہا کہ تم میری پیدائش پر یہ کہنا چاہتے ہو اور یہ سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، اگر تم اپنی عبادت پر نازاں ہو تو سنو، تم ذرا ان چیزوں کا نام تو بتاؤ۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں پر پیش کیا، کیا کہا؟ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کا تم نام بتاؤ، خبر دو مجھے ان چیزوں کے نام کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ ان کنتم صادقین شرط ہے اور جزائے مقدم، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء۔ تو پوچھا اللہ نے کہ اچھا نام بتاؤ تو یہ کیا ہے؟ کہا، کیا کہا؟ ہم نہیں معلوم ہے، اے اللہ ہم کو تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا سکھایا۔ کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ قالو، تو ان لوگوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے جواب دیا تو پاک ہے، ہم کو کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہم کو سکھایا، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے اپنے عقل کی کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں نے جو کہا تھا کہ یہ فسادی ہوگا، خون ریز ہوگا، اس کے پیدا کرنے سے کیا فائدہ، تو اپنی غلطی کا انہوں نے احساس کیا، فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، ہم کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں، اس کا نام آپ نے ہم کو بتایا نہیں کہ یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس چیزوں کے بارے میں ہم کو بتایا نہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو اے اللہ تو پاک ہے، ہم کو معاف فرما دے، ہم نے یہ کہہ کر کے بڑا گناہ کیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے قصور علم کا، اپنی علمی کوتاہی کا انہوں نے اقرار کر لیا تو اللہ نے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کا نام تم بتا دو، ان لوگوں کا نام تم بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، فٹافٹ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ لوٹا ہے، یہ بسترا ہے اور وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کا نام بتا دیا، اللہ نے اس کو سکھا دیا تھا۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے ناموں کو بیان کر دیا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے کہا سنو اے میرے فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں، جو نظروں کے سامنے نہیں ہے اس کو میں ساری چیزوں کو جان رہا ہوں۔ علمی تفوق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا یہ اعجاز ہوا کہ امتحان میں وہ فیل ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام امتحان میں مکمل طور سے کامیاب ہوئے، تو اللہ نے کہا وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جو تم چھپا رہے ہو اس کو بھی جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، ہر چیز کو جاننے والا۔ یہ ایک علمی تفوق ہوا، علمی اعجاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا، فرشتوں سے علم میں آگے بڑھ گئے، فرشتوں سے فوقیت لے گئے علم میں۔ یہ علمی فضیلت اور علمی برتری
حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر حاصل ہوئی۔ آگے اللہ نے ایک دوسرا اعجاز جو اللہ رب العالمین نے ان کے مرتبے کو بلند کیا، ایک دوسری طریقے سے اللہ نے جو ان کی تکریم کی اس کا بیان۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو تم سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ حضرت آدم امتحان میں فیل، فرشتے ناکام، فیل یہ کامیاب، تو کہا اے میرے فرشتوں، جس کے بارے میں تم ابھی کہہ رہے تھے کہ فسادی ہوگا، خون ریز ہوگا، دیکھو ان کے پاس کتنا علم ہے، تم سے آگے بڑھ گیا، لہٰذا تم کیا کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم تھا فرشتوں سے حضرت آدم کو سجدہ کروانے کا۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی تعظیم میں فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دنیا کا کتنا بھی بڑا انسان ہے اس کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، اس کو سجدہ کرنا شرک ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی انسان کو دنیا کے اندر سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اجازت دیتا، تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن یہاں بھی ان کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوا۔ کسی کو سجدہ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، تو تعظیماً بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا اللہ کے حکم سے۔ اس جماعت میں ابلیس بھی تھا، شیطان جن کو ہم کہتے ہیں ابلیس، ان کا نام بعض مفسرین نے حارث کہا ہے۔ وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، بہت بڑا معلم تھا، جانکار تھا، فرشتوں کی جماعت میں چونکہ موجود تھا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس جماعت میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی اس سجدہ کے حکم میں آئے کہ سارے لوگوں کو، سارے فرشتوں کو سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ جنات میں سے تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اللہ نے کہا کہ وہ جن میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس حکم میں وہ بھی شامل ہوا۔ تو اس نے عناد کیا، سرکشی کیا، نافرمانی کی اللہ کی، ابا، انکار کیا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا۔ واستکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، کہا میری پیدائش آگ سے، آدم کی پیدائش مٹی سے، آگ کی خاصیت اوپر رہنا، مٹی کی خاصیت نیچے رہنا، تو اوپر والی چیز نیچے والی چیز کو سجدہ کیسے کرے گا؟ میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا کیا۔ اول من قاسا ابلیس، اس لیے کہا جاتا ہے سب سے پہلے جس نے قیاس کیا نس کے مقابلے میں تو اس ابلیس نے کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کہا کہ تم کافر ہو، یہاں اب جنت میں نہیں رہ سکتے، تم مردود ہو، رجیم ہو، راندہ درگاہ ہو۔ اللہ کے حکم سے ان کو بھگا دیا گیا، ان کو اللہ نے کہا کافروں میں سے ہو۔ اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت بڑھائی اور ان کا مرتبہ بڑھایا اور کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا ان فرشتوں سے، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تو ٹھہر جنت میں، اور تیری بیوی، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہر۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں جنت سے کھاؤ با فراغت جہاں چاہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پوری جنت تمہاری، جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو رہو۔ دونوں میاں بیوی کو اللہ نے کہا کہ جنت تیرا ٹھکانہ، جنت میں کھاؤ، جنت میں رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن سنو، اس درخت کے قریب تم دونوں نہ جانا۔ شجرہ، اب وہ کون سا درخت تھا؟ بعض لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، جو انتہائی غلط ہے، بے بنیاد بات ہے۔ نام اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کیا کہ کس درخت کے پاس جانے سے دونوں کو منع کیا جنت میں، نام اس کا ذکر نہیں کیا۔ جب اللہ نے ذکر نہیں کیا تو اس کو ہمیں معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اور جس نے گیہوں مشہور کر دیا ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ان دونوں اس درخت کے قریب جاؤ گے تو دونوں گمراہ ہو جاؤ گے، ظالم میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھا شیطان نے کہ آدم کو جنت میں رکھا، ہم کو جنت سے بھگا دیا گیا، اور ایک درخت کے پاس جانے سے ان کو منع کر دیا گیا ہے، تو اس نے موقع کو غنیمت سمجھا، کہا ان دونوں کو بہکائیں گے، ان دونوں کو درخت کے پاس لے جائیں گے، ان کا پھل کھلائیں گے، جنت سے ان دونوں کو باہر نکالیں گے۔ شیطان نے دشمنی شروع کی، کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، بہکایا، اور دونوں کو جس نعمت میں، جس جنت میں وہ تھے، ان دونوں کو اس جنت سے نکال دیا۔ اور جب نکال دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا، ان کی بیوی حضرت حوا نے ان کا پھل کھا لیا۔ شیطان نے ان دونوں کے پاس آ کر قسم کھایا تھا اور کہا تھا، انی لکما من الناصحین، میں تم دونوں کا نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ تم اس جنت میں رہو گے، نہیں کھاؤ گے تو اللہ نے تم کو منع اس لیے کیا ہے کہ اس جنت سے تم دونوں نکال دیے جاؤ گے۔ طرح طرح سے شیطان نے ان کو بہکایا۔ ان کے بہکاوے میں حضرت آدم اور حوا آ گئے اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو ہم نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، اتر جاؤ جب یہاں سے، آسمان سے۔ اب جب آسمان میں رہنے تم دونوں کو اور شیطان کو نہیں دیا جائے گا، یہاں سے اتر جاؤ۔ اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ایک وقت مقررہ تک وہاں تم ٹھہرو گے، اور وہاں ایک مقررہ تک تم فائدہ حاصل کرو گے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اب آسمان میں نہیں رہ سکتے، اور زمین میں جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد زمین میں تم رہو، تمہارے پاس ہماری جانب سے ہدایت آئے گی۔ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی،
بہت پسیمہ ہوئے، بہت ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، رونے لگے، پروردگار عالم سے گناہ کی معافی مانگنے لگے، اپنی غلطی کا احساس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کے ازالہ کی معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، جب ان کلمات کو حضرت آدم نے کہا تو ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون سی آیت تھی جس آیت کو، جس دعا کو حضرت آدم نے اللہ سے سیکھا، اللہ نے ان کے دل میں وہ ڈال دیا؟ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وہ آیت کریمہ، وہ دعا جس کو القاء کیا، لا الہ الا انت سبحانک ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہی دعا تھی، یہی سیکھا، اور اس لفظ کو یاد کیا تو اللہ نے ان کے گناہ کو، خطا کو معاف فرما دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے ہمارے نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے بخشش نہیں دی، بخشا نہیں اور رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہی دعا سیکھی تھی۔ بعض لوگ اس جگہ بہت سخت دھوکہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس حالت میں حضرت آدم علیہ السلام پہنچ گئے اس پوزیشن میں کہ غلطی ہو گئی، رو رہے تھے، تو عرش الہی کی طرف ان کی نظر پڑی۔ کہتے ہیں عرش الہی کی طرف ان کی نظر پڑی تو وہاں دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پڑھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لے کر کے دعا کیا تو اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے تمام خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے ان کی غلطی کو بخش دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے واسطے سے انہوں نے دعا کی۔ یہ روایت من گھڑت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، انتہائی غلط بات ہے، قرآن کے اسلوب کے بھی خلاف ہے، اور انبیاء کرام کا جو طریقہ رہا ہے دعا کرنے کا اس کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم کو الٹ جائیے، پورے قرآن کو دیکھ جائیے، حضرت جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے رب سے دعا کی ہے تو ڈائریکٹ رب سے دعا کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا، سب نے ربنا کہا، اے رب ہمارے، کسی کا وسیلہ نہیں لیا، کسی کا وسیلہ پکڑ کر کے انہوں نے دعا نہیں کی، ڈائریکٹ دعا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا ربنا، اے رب ہمارے، ڈائریکٹ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے بہت بڑا ظلم اپنے نفس پر ڈھایا ہے، ربنا کہہ کر کے انہوں نے دعا کیا، کسی کا واسطہ نہیں لیا۔ وہ جو موضوع روایت بیان کی جاتی ہے انتہائی غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اے آدم تم کو ایک وقت مقررہ تک زمین میں رہنا ہوگا۔ ہم نے کہا اترو جنت سے تمام کے تمام، آدم بھی، حوا بھی، اور مردود شیطان بھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس ہماری جانب سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کا پیروکار ہوگا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کہا گاہے بگاہے تمہارے پاس ہماری جانب سے ہدایت آئے گی، اسی کے مطابق تم کو زندگی گزارنی ہے، اسی کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوگے۔ بہت سے لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ لا خوف علیہم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء اللہ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا، لیکن یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہر وہ انسان ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرتا ہے،
ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، جنت کا یقین کرتا ہے، جہنم کا یقین کرتا ہے، شرک سے باز رہتا ہے، محمد کو آخری نبی مانتا ہے، تو یہ ولی ہیں اللہ کے۔ کوئی خاص بندہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو بسر و چشم قبول کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ولی ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں۔ آدم کو کہا ہدایت ہماری جانب سے آئے گی تو اس کی پیروی کرنا، اور تم اپنی اولاد کو بھی بتا دینا، گاہے بگاہے انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، ان کے پاس فرمودات آئیں گے، ان کو کتابیں دی جائیں گی، ان کے مطابق وہ چلتے رہیں گے، تو ان پر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ اور آگے کہہ دیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، لیکن جو ہماری ہدایت کا انکار کرے گا، ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا، یہی جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام کی جانب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ہدایت گاہے بگاہے ان کے زمانے سے آخری نبی تک آتی رہی، آخری نبی کے پاس قرآن کریم آیا، قرآن کریم اللہ ہمارے نبی دے کر دنیا والوں کو گیا، کہا کہ اس قرآن کو جب تک تم تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، انکار کرو گے تو تم کافر بن جاؤ گے، اور کافر بن جاؤ گے ان کے لیے جہنم ہے۔ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری ہدایت پر، نبی کے فرمودات پر، نبی کی چھوڑی ہوئی دو چیز کتاب اور سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان دونوں پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن فہمی کی، قرآن سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تو ہمیں مکمل طور سے توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔